یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے، اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ میرے خیال سے مجھے اپنا گھر جلد از جلد پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے گئی۔ کوا سست ہونے کے ساتھ لالچی اور جاہل بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ چڑیا اس کے گھونسلے کی طرف آ رہی ہے تو خود سے کہنے لگا، یہ چڑیا کی بچی ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی۔ جب دیکھو فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے آنے تو دو، نانی یاد کروا دوں گا۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے پاس مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کراری مٹھائی نظر آ رہی ہے، اب تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ چڑیا بہن، مجھے تو تمہیں اپنے گھونسلے کی طرف آتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ بہت شکریہ کوے بھیا، یہ لیجئے، میں آپ کے لیے تازہ مٹھائی لے کر آئی ہوں۔ لاؤ لاؤ، بہت بڑھیا، مزہ آ گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ نے یہ تو پوچھا بھی نہیں کہ میں یہ مٹھائی کس خوشی میں لائی ہوں۔ آہا، کس خوشی میں لائی ہو؟ کوے بھیا، میں نے بڑی محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے۔ آج 1 مہینے کی محنت کے بعد میرا گھر مکمل ہوا ہے۔ اسی خوشی میں میں مٹھائی دینے آئی ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی، مگر دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی، یہ کوا تو بہت خڑوس نکلا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ مبارکباد دی اور نہ ہی بیٹھنے کو کہا۔ خیر چھوڑو، اللہ کا شکر ہے کہ میرا گھر محفوظ ہو گیا ہے، اب میں سکون سے رہوں گی۔ کچھ دن بعد تیز طوفان آیا، خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا گھونسلہ سارا بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا۔ کون ہے دروازے پہ؟ ارے میں ہوں کوا، جلدی دروازہ کھول دو چڑیا بہن، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ ارے کوے بھیا، اتنی بارش میں آپ آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ارے چڑیا بہن، خیریت ہی تو نہیں ہے، بارش اور طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ بکھر گیا اور میرا یہ حال ہو گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب بارش رکے گی تو ہم مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے۔ چڑیا نے کوے کو گرما گرم سوپ دیا، پھر پیٹ بھر کر کھانا دیا اور پھر آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوا تو پہلے ہی کام چور اور سست تھا۔ اتنی خدمت اور آرام دیکھ کر کوے کا جی للچا گیا اور وہ چڑیا کے گھر ہی رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ ارے بھائی، یہاں تو بڑے مزے ہیں، اتنا آرام اور اتنا شاندار گھر میں نے تو پوری زندگی نہیں دیکھا، کیوں نہ ہمیشہ کے لیے چڑیا کے گھر ہی رہا جائے۔ چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی۔ 3 دن تک چڑیا اسی طرح کوے کی مہمان نوازی کرتی رہی اور کوا خوب موج اڑاتا رہا۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا،
برا مت مانیے گا، مگر اب تو بارش بھی رک چکی ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں مل کر آپ کے گھونسلے کی مرمت کر لینی چاہیے۔ چڑیا بہنا، میری تو طبیعت آج بہت خراب ہے، مجھ سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا، اب میں اپنا گھونسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ارے مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کبھی ایسی بات نہ کرتی، آپ آرام کیجیے۔ چڑیا نے کوے کے لیے کھچڑی بنائی اور اسے پیش کرتے ہوئے بولی، یہ لیجیے کوے بھیا، گرما گرم کھچڑی کھائیے، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے ذرا باہر کام سے جانا ہے، تھوڑی دیر سے آؤں گی۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بلا جھجک لے لیجیے گا۔ ادھر چڑیا نے سوچ رکھا تھا کہ وہ کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرے گی، کیونکہ کوا بیمار ہے۔ چڑیا محنتی تھی، اس نے خوشی خوشی سارا دن لگا کر کوے کا گھونسلہ ٹھیک کیا۔ دوسری طرف کوے نے گھر میں جو کچھ بھی موجود تھا نکال کر کھا لیا اور گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ چڑیا رات کو تھکی ہاری گھر آئی اور کھانے کو کچھ ڈھونڈنے لگی، مگر کوا تو سب کچھ کھا چکا تھا، وہ بیچاری بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، میرے ساتھ چلیے، میں دکھاتی ہوں۔ کوا چڑیا کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے جا کر کوے نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ صحیح سلامت اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر حالت میں ہے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا، اب آپ سکون سے اپنے گھونسلے میں رہ سکتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ چڑیا کی بچی مجھے سکون نہیں آنے دے گی، پر میں بھی کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہوں، رات کا کھانا تو میں چڑیا کے گھر پر ہی کھاؤں گا۔ یوں ہی شام ہوئی، کوے نے چڑیا کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے دروازے پہ؟ میں ہوں کوا، جلدی دروازہ کھول دو چڑیا بہن، ہائے میں مر گیا۔ ارے کوے بھیا، کیا ہوا؟ چڑیا بہن، آج تو اللہ نے بچا لیا، ورنہ میں تو گیا تھا۔ لیکن کوے بھیا، ہوا کیا؟ تم جانتی تو ہو، مجھ غریب کا تمہارے جیسا محفوظ ٹھکانہ تو ہے نہیں، کھلا گھونسلہ ہے جو سانپ بچھو ہے حملہ کر دیتا ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑے سانپ نے حملہ کر دیا تھا، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا ہوں۔ چڑیا بہن، آج مجھے یہیں رہنے دو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرا مطلب ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چڑیا کو کوے پہ شک ہونے لگا۔ لگتا ہے اس سست کوے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، تبھی بہانے سے چلا آتا ہے، مگر میں شک کی بنیاد پر کسی پر الزام نہیں لگا سکتی، کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ اگلے دن جب کوا اپنے گھونسلے میں گیا تو چڑیا نے چھپ کر کوے پر نظر رکھی۔ کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ چڑیا نے دیکھا کہ کوا اپنے اوپر سرخ رنگ لگا رہا ہے۔ آج میں اس بے وقوف چڑیا کو کہوں گا کہ آج عقاب نے مجھ پہ حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا ہے، اور پھر سے آرام دہ گھر میں لذیذ کھانوں کے مزے لوں گا۔ کتنا آسان ہے اس بد دماغ چڑیا کو بے وقوف بنانا۔ تو یہ بات ہے، اب تو دیکھ یہ چڑیا کیسے تجھے سبق سکھاتی ہے۔ چڑیا نے ذہن میں ایک ترکیب سوچ رکھی تھی۔ کوے نے چڑیا کے دروازے پر دستک دی تو چڑیا اپنا سامان اٹھائے ہڑبڑائی ہوئی باہر نکلی۔ کوے بھیا، اس درخت پر کسی بہت خطرناک بھوت کا سایہ ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ وہ اس درخت پر رہنے والے کسی پرندے کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو بھی اگر اپنی جان پیاری ہے تو جتنی جلدی ہو سکے یہ درخت چھوڑ کر بھاگ نکلو، میں تو جا رہی ہوں۔ بے وقوف چڑیا تو خود ہی گھر چھوڑ کے بھاگ نکلی، بھوت ووت کہاں ہوتے ہیں، اب میں اس شاندار گھر میں مزے سے رہوں گا
اور سکون سے چڑیا کا جمع کیا ہوا کھانا بھی کھاؤں گا۔ جوں ہی رات ہوئی گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوے کے تو سانس سوکھ گئے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے؟ میں اس درخت کا بھوت ہوں، میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ کوے کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ دیکھو بھوت بھیا، مجھے مت مارنا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو صبح ہوتے ہی اس درخت سے کہیں دور چلے جاؤ۔ بھوت بھائی، میں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، میری جان بخش دو بس۔ کوے نے ساری رات ڈرتے ہوئے کاٹی اور صبح ہوتے ہی درخت چھوڑ کر ایسا بھاگا کہ دوبارہ کبھی مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ اپنی لالچ اور سستی کی وجہ سے کوے نے جیسا تیسا جو ٹھکانا تھا وہ بھی کھو دیا اور ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا۔ ادھر چڑیا خوشی خوشی اپنے گھر میں سکون سے رہنے لگی۔ پیارے بچوں، سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور محنت کبھی بھی نہیں ضائع جاتی۔